ہمارے ملتان کے ایک بہت نامور جلیل القدر عالم دین ہوئے علامہ سید احمد شہید شاہ صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ، تقسیم سے پہلے آپ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے لاہور میں تقریر کر رہے تھے. آپ نے وہاں پر خطاب کرتے ہوئے حاتم طائی کی سخاوت کا قصہ بیان کیا. آپ نے لوگوں، حاتم طائی اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کے محل کے 8 دروازے تھے. کتنے دروازے؟ 8 تھے. اگر سائل منگتا ایک دروازے پر آتا اسے خیرات ملتی، دوسرے پر جاتا پھر ملتی، تیسرے پر جاتا پھر ملتی، چوتھے پر پھر ملتی، پانچویں پر پھر، چھٹے پر پھر، ساتویں پر پھر ملتی، 8ویں پر پھر ملتی. ایک ہی سائل ایک ہی منگتا پہلے سے 8ویں دروازے تک جتنی مرتبہ آتا اسے خیرات ملتی. جب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا نا تو ایک ہندو لڑکی نے پرچی بھیجی، انہیں آخیا مسلمانہ دے عالم پیر مبلغ تسی حاتم طائی دی سخاوت بیان کر دیا بہت اگے چلے گئے ہو. تسی فرما رہے ہو حاتم طائی دے محل دے 8 دروازے نے، اگر سائل پہلے سے 8ویں تک آتا اسے ہر بار خیرات ملتی، پر آپ کے نبی کا تو ایک ہی دروازہ ہے. کہ آپ نے اس لڑکی میں ایک جواب دیتا، وہ جواب سن کے ہندو لڑکی نے کلمہ پڑھ لیا. آپ نے اے لڑکی تو میرا مسئلہ سمجھی ہی نہیں، میں نے جو یہ کہا ہے کہ حاتم طائی کے محل کے 8 دروازے تھے، اگر منگتا پہلے پر آتا خیرات ملتی، دوسرے پر آتا پھر ملتی، تیسرے پر آتا پھر ملتی، چوتھے پر پھر ملتی، پانچویں پر پھر ملتی، چھٹے پر اسی سال کو پھر خیرات ملتی، ساتویں پر پھر ملتی، 8ویں پر پھر ملتی. آپ نے یہ تو حاتم طائی کے کم سخی ہونے پر دلیل ہے کہ پہلے تے آیا وہ دی حاجت پوری نہ ہوئی تو دوسرے تے آیا نا، وہاں پر اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی تب تیسرے پر آیا، وہاں پر حاجت پوری نہ ہوئی پھر چوتھے پر گیا، وہاں پر سائل کی ضرورت پوری نہ ہوئی پھر 5ویں پر گیا، پھر ضرورت پوری نہ ہوئی پھر 6 پر گیا، پھر 7ویں پر گیا، پھر 8ویں پر گیا. آپ نے یہ تو حاتم طائی کے کم سخی ہونے پر دلیل ہے کہ اس کے محل کے 8 دروازے ہیں، 1 سے لے کر 8 تک وہ پھرتا ہے جس کی ضرورت باقی دروازوں سے پوری نہیں ہوتی. آپ لڑکی بات سن، میرے مصطفیٰ کا ہے ایک دروازہ، جو اس دروازے پر سائل بن کر آ گیا، جو اس دروازے پر حاجت مند بن کر آ گیا، ساری عمر اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ہم سونے نبی کے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یا رسول میں، غلام یا رسول میں، تن فدا جان فدا، تن فدا جان فدا، قبول ہو گئے یا خدا، قبول ہو گئے یا خدا، قبول ہو گئے یا خدا، بغیر عشق مصطفیٰ. آپ نے فرمایا حاتم طائی کے محل کے دروازے پر جو پہلے پر سائل بن کر آتا اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی تب دوسرے پر آتا، دوسرے پر ضرورت پوری نہ ہوتی تب تیسرے پر آتا، تیسرے پر حاجت پوری نہ ہوتی تب چوتھے پر آتا، چوتھے پر ضرورت پوری نہ ہوتی تب 5ویں پر آتا، 5ویں پر اس کی حاجت پوری نہ ہوتی تب 6 پر آتا، 6 پر ضرورت پوری نہ ہوتی تب 7ویں پر آتا، 7ویں پر حاجت پوری نہ ہوتی تب 8ویں پر آتا. 1 سے 8 تک وہ پھرتا جس کی باقی 7 دروازوں سے ضرورت حاجت پوری نہ ہوئی. آپ میرے نبی کا ہے ایک دروازہ، میرے آقا کا ہے ایک دروازہ، جو اس ایک دروازے پر سائل بن کر آ گیا ساری عمر اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں. پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، پھر تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. خواجہ غلام فرید کو پوچھا، آپ نے فرمایا درد فراق رنگے چڑھ والے اسا ہار پروگل پائے، درد فراق رنگے چڑھ والے اسا ہار پروگل پائے، ایک ایک درد ماہی دے اتو سے سکھڑے گھول کمائے، جنا دردہ میرا دل پر راضی شالا لگ جان ٹونڈ سوائے، غلام فرید و درد سلامت جنا بچھڑے یار ملائے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رائے تو قومن